بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت افضلیت کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہتر امت فرمایا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ ایسا عمل ہے جس کے اپنانے کا اللہ نے ذکر کیا کہ تم اس کو اپنائے ہوئے ہو، تو اور یہ تمہارا شعار ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ آج کی آیات میں یہودیوں کی ذلت خواری کا ذکر ہوگا کہ یہودی ہمیشہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ یہودیوں کے مقدر میں ہمیشہ ذلت ہی ذلت ہے۔ لن یضروکم الا اذی، ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے الا اذی، ہاں کچھ تکلیف، کوئی زبان سے گالی گلوچ، کوئی برا بلا، یہ دلی اذیت، ہاں جانی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں، یولوکم الادبار، تو تم سے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت کو جما دیا گیا ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ ہوں ان کو کوئی پناہ نہیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کی پناہ، وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کی پناہ، وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب میں ہیں یہ، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی بھی جما دی گئی ہے، ذالک بانہم، یہ اس سبب سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کا قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے ہے، بِمَا عَصَوْا، کہ یہ نافرمان بھی ہیں، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے بڑھنے والے بھی۔ ان آیات میں کفار کا ذکر ہے، بالخصوص یہودیوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان اہل کتاب جو اسلام لا چکے تھے، جو اسلام کے دائرہ میں داخل ہو چکے تھے، ان سمیت تمام اہل اسلام کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، لن یضروکم الا اذی، اے نبی کے صحابہ اور اے وہ اہل کتاب جو تم ایمان لا چکے ہو، لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں اب نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہ ڈراتے تھے یہودی، جیسے پیچھے بھی آیات میں گزرا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف چالوں اور سازشوں سے اسلام قبول کرنے والوں کو وہ روکتے تھے اور ان کو ڈراتے دھمکاتے اور پچھلی باتیں یاد کروا کے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے۔ تو فرمایا لن یضروکم الا اذی، ان سے ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں الا اذی، تمہیں دلی اذیت دے سکتے ہیں، زبان سے تمہیں برا بلا کہیں گے، گالیاں نکالیں گے،
یا کوئی اور تمہارے متعلق بات کہیں گے تمہیں بس اذیت دے سکتے ہیں، ہاں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں جانی نقصان نہیں دے سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر یہ تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ یہودی جو بنی نذیر، بنی قریظہ اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے جنگ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کی، مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچائے، کافر ساری جماعتیں مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا کے ذریعے ان کو ناکام کیا، اور پھر ان کے بھاگنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب ان کا بنی قریظہ کا محاصرہ کرو۔ بنی نذیر، بنی قریظہ اور خیبر کے یہودی یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی نہ آئے، تو فرمایا یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ صرف تمہیں زبان سے تکلیف دے سکتے ہیں، دلی تکلیف دے سکتے ہیں، تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور بالخصوص یہودیوں کے متعلق فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت جما دی گئی ہے، ذلت اینما ثقفوا جہاں بھی ہوں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اللہ کی رسی یا بندوں کی رسی سے ان کو پناہ مل سکتی ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد پیچھے رکوع کے اندر بھی بیان کیا تھا، جہاں ذکر آیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہاں بھی اس کا مفہوم یہ بیان کیا تھا اللہ کی رسی سے مراد یا اللہ کا عہد ہے، یا اللہ کا دین، یا اللہ کا قرآن۔ تو اللہ کے دین کو اگر مان لیں، اللہ کے وعدے کو اگر یہ پورا کریں تو پھر ان کو پناہ مل جائے گی، یعنی ایمان لے آئیں تو پھر ان کے لیے پناہ ہے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے ان کو پناہ ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ جزیہ دیں تو پھر بھی ان کے لیے پناہ ہے۔ اہل اسلام کے پاس اگر رہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے پاس، تو پھر یہ جزیہ دے کر رہیں گے، جزیہ دے تو ان کو پناہ مل جائے گی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب، غضب ہی غضب ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی بھی جما دی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں ان الیہود قد ضرب اللہ علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہودی ایسی قوم ہے جس کے اوپر اللہ نے ذلت کو بھی ڈال دیا ہے، محتاجی کو بھی ڈال دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ دیکھنے میں تو آتا ہے کہ یہودی بڑے بڑے ان کے اعلیٰ قسم کے دنیا کے اندر کارنامے ہیں، مالی لحاظ سے ان کے پاس بہت مال بھی ہے، اسلحے کے لحاظ سے بھی ان کے پاس بہت بڑے بڑے موذی قسم کے اسلحہ کے ڈپو ہیں، تو پھر ذلت ان کی کیسی اور محتاجی ان کی کیسی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی ہے۔ کس سبب سے؟ فرمایا فی کل زمان و مکان، ہر زمانے کے اندر اور ہر جگہ کے اندر، ہر زمانے میں یہودیوں کے اوپر ذلت ہے، ہر جگہ کے اندر یہودیوں پر ذلت ہے۔ بکفرہم وطغیانہم، ان کے کفر کی بنا پر، ان کی سرکشی کی بنا پر، جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یا سابقہ نبیوں کا انکار کیا، ان نے سرکشی کی، انبیاء کا قتل کیا، انبیاء کو شہید کیا، اس بنا پر ان پر ذلت، رسوائی اور ان پر محتاجی کو ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر مفسرین فرماتے ہیں فَهُمْ يَعِيشُونَ فِي بُقَاءِ الْأَرْضِ، زمین کے کسی بھی حصے کے اوپر اگر وہ رہ رہے ہیں تو کیسے؟ فی حمایتی غیرہم من الامم الاخری، دوسروں کے سہارے، ان کا اپنا وجود نہیں، خود اپنا وجود نہیں قائم کر سکتے۔ یہ یہودیوں کی ذلت ہے، یہ یہودیوں کی محتاجی ہے۔ جتنے مرضی یہودی مالدار ہو جائیں، ان کے دل سے بخل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی یہودی
اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے پاس اسلحہ آ جائے، فلا تر الیہودی الا وعلیہ الخوف والرعب من اہل الایمان، یہودی جتنا مرضی اسلحہ اپنے پاس رکھ لے، اس کے دل کے اوپر مسلمان کا خوف بھی ہوگا، مسلمان کا رعب بھی ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو یہودی قابض ہیں، ان یہودی سپاہیوں کے پاس، فوجیوں کے پاس کتنا خطرناک قسم کا اسلحہ، اور اس خطرناک قسم کے اسلحے سے وہ لیس ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی ان کے پاس وہ کلاشنکوفیں ہیں۔ اس کے باوجود سامنے سے چھوٹا سا بچہ جو ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے تو اس بچے سے بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اس بچے سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ان پر ذلت ہے، اللہ کی طرف سے یہ ان پر محتاجی ہے کہ لا تر الیہودی الا وعلیہ الخوف والرعب من اہل الایمان، کوئی بھی یہودی ہر زمانے کے اندر، ہر جگہ کے اندر، اس کے دل میں مسلمان کا خوف بھی ہے، مسلمان کا اس کے دل میں رعب بھی ہے۔ اب یہ یہودی جن کے متعلق یہ مفسرین فرما رہے ہیں، علماء مفسرین اس آیت کے تحت، کہ یہودی دنیا کے اندر جو اپنا وجود قائم کرنے کے لیے ان کی سلطنت نہیں، ان کا وجود نہیں، مگر کس وجہ سے؟ فی حمایت غیرہم من الامم الاخری، اوروں کے سہارے یہ ہیں، اوروں کے سہارے۔ 1947 کے اندر یہ اسرائیل نے اپنا وجود قائم کیا فلسطین پر قابض ہو کر، تو کس کے سہارے؟ 3 عیسائی ملکوں کے سہارے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان کے سہارے سے یہ اس کا وجود ہے۔ اگر ان کا ہاتھ آج بھی اٹھ جائے تو اس کا وجود ختم ہے۔ تو یہ قرآن کی حقانیت ہے، قرآن کی یہ صداقت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان پر ذلت ہے، ان کو کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہاں لوگ ان کو ٹھکانہ دیں تو پھر یہ لوگوں کے سہارے پر ہیں، خود جتنا مرضی ان کے پاس اسلحہ ہو، اپنے اسلحے کے زور پر، اپنے مال کے زور پر یہ اپنی سلطنت بھی قائم نہیں کر سکتے، یہ دوسروں کے سہارے پر ہیں، غیر قوموں کے سہارے یہ اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہیں۔ اب فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت، یہ محتاجی یہودیوں پر کس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، حضور کے دین، حضور کی شریعت، حضور کے قرآن کا مکمل ذکر کیا، انہوں نے ان آیات کا انکار کیا۔ صرف انکار ہی نہ بلکہ ان آیات کو باقی عام یہودیوں سے بھی ان نے چھپایا تاکہ کہیں یہ ان آیات کو صحیح مان کر ان پر ایمان نہ لیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو شہید کیا بغیر حق کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کانت الیہود تقتل فی الیوم 300 نبی، یہودیوں نے ایک دن کے اندر 300 انبیاء کو شہید کیا، ایک دن کے اندر 300 انبیاء کو، اور ہزاروں انبیاء کو شہید کرنے والے یہ یہودی بنی اسرائیل۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے انبیاء کو شہید کر سکتے ہیں، جبکہ انبیاء کے متعلق تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی اپنے زمانے کے اندر عام لوگوں سے سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسن والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ عقل والا ہوتا ہے، تو پھر وہ انبیاء ان یہودیوں کے ہاتھوں سے کیسے شہید ہوتے رہے؟ تو پیچھے بھی وہ پہلے پارے میں بھی اسی کی مصر ایک آیت گزری ہے، وہاں پر بھی یہی عرض کیا تھا کہ جن انبیاء کو اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں تھا، جہاد کا حکم، کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس کو جہاد کا حکم ملا ہو وہ جہاد کے دوران شہید ہوا ہو، جہاد کے دوران دشمن سے کوئی بھی نبی شہید نہیں ہوا۔ ہاں ان نبیوں کو شہید کیا گیا جن نبیوں کو رب نے ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا، جن نبیوں کو اللہ نے جہاد سے منع کیا، ان کی شہادت رب کو قبول تھی، رب کو منظور تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کو اٹھا لیا، جہاد کا حکم نہ دیا، اس بنا پر یہودیوں نے ان انبیاء کو شہید کیا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کو تو شہید کیا پہلے یہودیوں نے،
حضرت عیسیٰ کو تو یہودی نہ شہید کر سکے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی شہید نہ کر سکے، تو پھر حضرت عیسیٰ کے بعد یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک جو یہودی ہیں ان کے متعلق بھی ہے کہ ان پر بھی ذلت ہے۔ قیامت تک آنے والے جو یہودی ہیں ان پر ذلت، رسوائی اور ان پر محتاجی ڈال دی گئی ہے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو قتل نہیں کیا، قتل تو ان کے آباء و اجداد سابقہ نے کیا تھا۔ تو مفسرین نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ہے چونکہ ان کے آباء و اجداد کا یہ قتل انبیاء کا جو فعل ہے، اس فعل سے آج بھی یہودی راضی ہیں، اس فعل کو آج بھی یہودی صحیح مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہودی کہتے ہیں کہ صرف انبیاء ہماری نسل سے ہیں، ہماری نسل کے علاوہ کوئی نبی ہوگا تو اس کا قتل کرنا ہم پر واجب ہے۔ انبیاء کو قتل کرنا یہ واجب سمجھتے تھے، اور آج بھی یہودی جو ہیں قیامت تک جو ہیں یہ اپنے آباء و اجداد کے اس قتل انبیاء کے فعل کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو وہ برا نہیں کہتے، اس پر وہ راضی ہیں۔ اس بنا پر جب یہ اس برائی سے، اس قتل انبیاء سے راضی ہیں، اس کو صحیح مانتے ہیں، تو پھر یہ بھی ان کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر قیامت تک کے آنے والے یہودیوں پر ذلت بھی اللہ نے ڈال دی، رسوائی بھی ڈال دی، اور یہ یہودیوں پر محتاجی بھی ڈال دی گئی ہے۔ جتنا مرضی مالدار یہودی ہو لیکن اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہوگا، دل کے اندر بخل ہوگا، کنجوسی ہوگی، اس کے دل کے اندر وسعت نہیں ہوگی۔ اور یہ منظر ہم چاہے مال کے اعتبار سے ہو چاہے اسلحے کے اعتبار سے ہو، ہم یہ آج منظر یہ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی حقانیت بالکل واضح ہو کر ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج ان یہودیوں کے وجود کو قائم کرنے کے لیے کس طرح اثر و رسوخ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سچا ہے کہ ان کا وجود جو ہے یہ خود قائم نہیں ہو سکتا، یہ اوروں کے سہارے پر چلیں گے، اوروں کے سہارے سے ہی ان کا وجود ظاہر ہوگا، یہ عارضی ہوگا، اور ہے ان کے لیے حقیقت میں ذلت اور رسوائی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان یہود و نصارہ کی چالوں اور سازشوں سے اسلام اور اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔